بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور اکیڈمی۔ آج ہم اپنے ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹس اور اس کے علاوہ اس کی ایبیوزز۔ اسپیشلی بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انسانیت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کو ہم ہیومن رائٹس یا اس کو ہم وائلیشن کہتے ہیں، یا پھر اس کو جو بھی نام دے دیتے ہیں کہ ایبیوزز ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، مختلف اسٹیٹس جو ہوتی ہیں ان میں مختلف کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کاوشیں جاری رہتی ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیشنل فورمز میں بھی کئی ساری چیزوں کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے جو مختلف ممالک ہیں ان کے آئین میں بھی اس چیز کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ انسانیت کی ایک اپنی عظمت ہے، یعنی کہ ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ انسانی حقوق ہیں۔ ایبیوزز، اور ان رائٹس میں ایبیوزز تب ہوتی ہے جب ان کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے، وہ بنیادی حقوق۔ اور اس کے علاوہ ان کی پروٹیکشن کے لیے دنیا میں کئی سارے ایسے قوانین ہیں جن کو یونیورسلی ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ ہمارا سبجیکٹ اسی چیز کو ڈیل کرے گا، ہیومن رائٹس ایبیوزز اینڈ پروٹیکشن، کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں اور اس کی پروٹیکشن، یعنی کہ اس کی حفاظت۔ سو انٹروڈکشن میں جاتے ہیں، باقی جو نیٹی گریٹی دیکھتے ہیں ان میں مزید کیا چیزیں ہیں۔ ہیومن رائٹس آر فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹ اینڈ فریڈم دیٹ بلانگ ٹو ایوری انڈیویجول، کہ جو انسانی حقوق ہیں یہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر انسان کا بنیادی طور پر حق ہے، اور اس کو آزادی حاصل ہے، اور یہ ہر ایک فرد کو حاصل ہے ریگارڈلیس آف دیئر ریس۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایتھنیسٹی کا کوئی فرق نہیں ہے، جینڈر کا کوئی فرق نہیں ہے، قومیت کا کوئی فرق نہیں ہے، ملک کے لحاظ سے مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر ایک انڈیویجول کو فریڈم ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے، اور وہ بنیادی اس کے حقوق ہیں۔ اور اینی ادر اسٹیٹس، اس میں کوئی بھی کسی طرح کا اسٹیٹس، امیر غریب چھوٹا بڑا کچھ بھی اڑے نہیں آتا۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو بنیادی حقوق دیے جائیں۔ دیز رائٹس آر انہیرنٹ ٹو آل ہیومن بینگس اینڈ آر کنسیڈرڈ اسینشیل فار لیڈنگ اے ڈگنیفائڈ اینڈ فلفلنگ لائف۔ تو یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ ہر انسان کو یا انسانیت کو وراثت میں ملے ہیں، یعنی کہ ہر انسان اور سارے انسان مل کر ہی انسانیت بنتے ہیں۔ تو یہ ایک لانگ ٹریول کے بعد، ایک ہسٹوریکل ایونٹس کے بعد آہستہ آہستہ انسان میں شعور آیا ہے، اور یہ بنیادی حقوق ہر انسان کو ملنے چاہیے۔ دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہیز ایوالو اوور سینچریز۔ یہ کوئی ایک دن نہیں لگا، بلکہ صدیوں کے بعد یہ چیز اخذ ہوئی ہے، یا اس نتیجے پر پہنچا گیا ہے کہ ہر انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ ریفلیکٹنگ اے یونیورسل اسپائریشن فار جسٹس، کہ یہ ایک پوری دنیا کی خواہش ہے، پورے عالم کی خواہش ہے کہ انصاف ملے، برابری ہو، اور ہیومن بینگ جو ہیں ان کی عزت اور عظمت کے حوالے سے ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ دس نوٹ ایکسپلورز دا ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس، یعنی کہ اسی ٹاپک میں ہم ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے۔ دا امپورٹنس آف دیئر پروٹیکشن، کہ ان ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا کیسا ضروری ہے، اینڈ دا اسکوپ آف ہیومن رائٹس، اور اگر انسانوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس ایبیوزز دیٹ پرزسٹ ان کنٹمپریری ورلڈ، کہ جو آج کی جدید دنیا ہے اس میں بھی جو انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور وہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سو سب سے پہلے تو ہمیں ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، اور اس کے بعد ہم جب ان انسانوں کو وہ رائٹس نہیں ملتے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہیومن رائٹس ایبیوزز۔ سو ہیومن رائٹس آر دا بیسک رائٹس اینڈ فریڈم دیٹ ایوری انڈیویجول از انٹائٹل ٹو، کہ ہیومن رائٹس انسانیت کے حقوق وہ ہیں جو کہ بیسک رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، اور یہ آزادی حاصل ہے کس کو، ایوری انڈیویجول از انٹائٹل ٹو،
کوئی بھی فرد ہو تو وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو بنیادی آزادی کے حقوق دیے جائیں. تو آزادی کوئی اکیلی نہیں ہے, اس میں کئی ساری چیزیں مل کے آزادی اس کی بنتی ہے, سمپلی بائی ورچو آف بینگ ہیومن, کہ اس کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ انسان ہے, اس لیے اس کو بنیادی آزادی کے حقوق ملنے چاہیے. دیز رائٹس آر کنسیڈرڈ انہیرنٹ, کہ یہ حقوق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پر ان کے وراثت میں ملے ہیں. ان الائنیبل, ان کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا, یعنی کہ کسی بھی انسان کو اس کے حقوق اس سے چھینے نہیں جا سکتے. اینڈ انویزیبل, انڈیویزیبل, یعنی کہ وہ ان میں تقسیم بھی نہیں ہے کہ کس کو کتنا تھوڑا دینا ہے, کس کو زیادہ دینا ہے, بلکہ برابر کے. میننگ دیٹ دے کین ناٹ بی ٹیکن اوے, اس سے یہ حقوق نہیں لیے جا سکتے, نہ کسی اور کو ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں, اور ڈینائڈ ٹو اینی ون, نہ کسی کو اس چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے, تمہارا رنگ فرق ہے, تمہارے قد میں فرق ہے, تمہاری ذات میں فرق ہے, تمہاری جینڈر میں فرق ہے, ایسا کوئی بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے. The notion of human rights is enshrined in various international and regional legal instruments, کہ یہ جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں یہ کئی جگہ پہ ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور ان کو انشور بھی کیا گیا ہے, وہ انٹرنیشنل اور ریجنل لیگل انسٹرومنٹس میں بھی واضح ہے. سچ ایز دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, UDHR, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, یہ کہاں کا ڈاکومنٹ ہے؟ اڈاپٹیڈ بائی یونائٹڈ نیشن ان 1948. یہ ڈاکومنٹ 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے اڈاپٹ کیا تھا, جس میں یونیورسلی ڈکلیئر کیا گیا کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. دا UDHR آؤٹ لائنز اے کمپریہنسو سیٹ آف رائٹس. اس UDHR جو ایک ڈاکومنٹ اڈاپٹ کیا گیا, اس کے اندر ایک وضاحت کے ساتھ ان حقوق کی تفصیل بتائی گئی ہے, دیٹ انکلوڈ سول, پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس, کہ یہ سارے اس میں سول کے رائٹس بھی آتے ہیں, پولیٹیکل بھی آتے ہیں, اکنامک بھی آتے ہیں, معاشرے کے اندر رہن سہن کے بھی آتے ہیں, اور کلچرل رائٹس بھی آتے ہیں. یہ جہاں پہ UDHR ڈاکومنٹ جو کہ اڈاپٹ کیا گیا یونائٹڈ نیشن سے 1948 میں, اس میں وضاحت کی گئی ہے ہیومن رائٹس کی. وہ ڈاکومنٹس میں جو وضاحت کی گئی وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ دا کی کریکٹرسٹکس آف ہیومن رائٹس انکلوڈ, وہ کیا کیا ہے؟ یونیورسلٹی, یعنی کہ پورے یہ جو یونیورسل جو ایک رائٹس دیے گئے ہیں ہیومن بینگ کو, تو اس میں ایک یونیورسلٹی ہے کہ یہ صرف ایک جگہ پہ اپلائی نہیں کرتا, بلکہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. ہیومن رائٹس آر اپلیکیبل ٹو آل انڈیویجول irrespective آف دیئر نیشنلٹی, ریس, ریلیجن اور ادر اسٹیٹس. کو کسی طرح کا بھی اسٹیٹس ہے, کسی طرح کی نیشنلٹی ہے, ریس ہے, جینڈر ہے, سب کو یہ حق حاصل ہے. دے ایکسٹینڈ ٹو ایوری پرسن وداؤٹ ڈسکریمنیشن, بغیر کسی فرق کیے ہر ایک کو یہ حقوق حاصل ہیں. سو اس میں اگلی بات جو آتی ہے وہ ایکویلٹی ہے. ایک تو یونیورسلٹی ہے اس میں, ایک دوسرے نمبر پہ ہر ایک کو برابر کا یہ حق حاصل ہونے چاہیے. ہیومن رائٹس شوڈ uphold the principle of equality, ensuring that everyone is entitled to the same rights and freedom, کہ رائٹس اور آزادی سب کو برابر کی ہے, کسی کا اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ inalienability ہے کہ ہیومن رائٹس کین ناٹ بی سرنڈرڈ اور ٹیکن اوے ایون ان دی ٹائمز آف کنفلکٹ اور ایمرجنسی. کوئی جنگ بھی ہے, کوئی لڑائی جھگڑے بھی ہیں, تو یہ انسانی حقوق کسی سے چھینے نہیں جانے چاہیے. اس کے علاوہ انڈیویزیبلٹی ہے. ہیومن رائٹس اور interconnected and interdependent, the fulfillment of one right often depends on the realization of other right, کہ ایک رائٹ اگر اس کا چھینا جائے تو دوسرا رائٹ بھی چھینا جاتا ہے. اس لیے ایک رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے سے دوسرا رائٹ اس کا انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس کی انڈیویزیبلٹی ہے کہ کوئی بھی الگ الگ نہیں دیے جائیں گے کہ یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے, یہ حق حاصل نہیں ہے, یہ حق حاصل ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جو ایک چارٹ دیا گیا ہے یا جو ایک لسٹ دی گئی ہے وہ سارے اس کو ملنے چاہیے. اس میں اگزامپل ہے یہاں پہ, ایگزامپل آف ہیومن رائٹس انکلوڈ دا رائٹ ٹو لائف, زندہ رہنے کا ہر ایک کو حق ہے. لبرٹی, آزاد رہنے کا حق ہے. سیکیورٹی کا اس کو حق ہے کہ وہ اس کو سیکیور رکھا جائے, کوئی اس کو اوپر مصیبت نہ ڈالی جائے, کوئی اس کے اوپر جان بوجھ کے اس کے اوپر زندگی تنگ نہ کی جائے, اس کو آزادی کی حاصل ہے. فریڈم آف سپیچ, اس کو بات کرنے کی آزادی ہے. اینڈ ایکسپریشن, جو وہ فیل کرتا ہے یا جو سوچتا ہے اس کا اظہار کرنا اس کو آزاد ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, وہ تعلیم کے حصول کے لیے حق رکھتا ہے. رائٹ ٹو ورک, وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ جو جیسا ورک کرنا چاہے, کام کرنا چاہے, اس کو حق حاصل ہے. اینڈ جسٹ ویجز, کہ اگر ایک جگہ پہ امریکہ میں اگر بات کی جائے تو 3
لیبر کام کر رہے ہیں، ایک انڈیا کا ہے، ایک پاکستان کا ہے، ایک یو ایس کا ہے، تو سب کی اگر لیبر ہیں، اگر انہوں نے فرض کیا 14 ایئر آف ایجوکیشن ہے تو سیم اسکیل میں ہے، تو اگر ان کو $2000 کی سیلری ملتی ہے تو سب کو سیم ملنی چاہیے، جسٹ ہونی چاہیے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امپورٹنس آف ہیومن رائٹس پروٹیکشن کیا ہے کہ اگر جب آپ اوور آل ہم بات کریں کہ ہیومن، یہ انسان کی عظمت ہے کہ اس کو جب آزاد ہوتا ہے، وہ فری مائنڈ کے ساتھ سیکیور ہو کے ایک اچھی انوائرمنٹ میں رہ کے کام کرتا ہے، تو اس کی ایفیشنسی اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ اس کی پروڈکٹیوٹی اور بڑھ جاتی ہے، وہ دوسروں کے بھلا کرتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو انسانیت تبھی جاگتی ہے جب وہ خود پروٹیکٹ ہو۔ جب ایک انسان خود پروٹیکٹ ہوتا ہے، وہ آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، تو معاشرے کی بڑھوتری کے لیے، معاشرے کی گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک و قوم کو بھی فائدہ، اور ایون کہ پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت پہ بات کریں تو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس میں کہ اس کو ریسپیکٹ دی جائے، اس کو لبرٹی دی جائے، اس کو بولنے کا حق دیا جائے، اس کو کام کرنے کا حق دیا جائے۔ ریسپیکٹنگ اینڈ اپ ہولڈنگ ہیومن رائٹس از اسینشیل فار preserving human dignity. It recognizes the inherent value and worth of every individual. اس سے کیا ہے، ہر انڈیویجول کی ورتھ جو ہے وہ پریزرو ہوتی ہے۔ سوشل جسٹس ہوتی ہے، اس کے معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ ہیومن رائٹس پرووائڈ اے فریم ورک فار اچیونگ سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی ود ان سوسائٹیز۔ دے ہیلپ ایڈریس ڈسپیرٹیز اینڈ ڈسکریمنیشن۔ اس میں کیا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک انسان کو سوشل جسٹس ملتا ہے تو تمام معاشروں کے اندر جو فرق ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی، کہ کسی بھی معاشرے کے اندر امن اور اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ سوسائٹیز دیٹ پروٹیکٹ ہیومن رائٹس آر مور لائکلی ٹو بی پیسفل اینڈ اسٹیبل، انشورنگ جسٹس اینڈ فیئرنیس کین پریونٹ کنفلکٹ اینڈ وائلنس۔ کہ جب ان کو جسٹس، عدل و انصاف اور برابری کے حق حاصل ہوتے ہیں تو کئی سارے کنفلکٹ اور وائلنس ختم ہو جاتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جب کسی پہ مائٹ از رائٹ والی بات ہوتی ہے تو وائلنس بڑھتی ہے۔ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہیومن کو ان کے جو انسانیت ہے ان کو رائٹس دیے جائیں۔ ہیومن رائٹس آر کلوزلی لنکڈ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ وین انڈیویجولز ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ اکنامک اپرچونیٹیز، سوسائٹیز تھرائیو۔ یعنی کہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے اگر وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن، صحت اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز، اپرچونیٹیز ہیں، مواقع ان کو ملتے ہیں روزگار کے، تو جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں تو معاشرہ سب کے مل کر کام کرنے سے ترقی کرتا ہے۔ رول آف لا کے لیے بھی بنیادی حق حاصل ہے کہ انسانوں کو ان کے حقوق ملیں۔ جب انسانوں کو ان کے حقوق ملیں گے تو رول آف لا ہوگی۔ اگر انسانوں کے حقوق ان کو نہیں مل رہا ہے تو رول آف لا نہیں ہوگا، بلکہ مائٹ از رائٹ والا قانون ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا۔ Human rights are the foundation of the rule of law. Upholding human rights ensure that laws and policies are fair, just and accountable. آگے چلتے ہیں تو اسکوپ آف ہیومن رائٹس ایبیوزز، کہ جو ہیومن رائٹس کی ایبیوزز ہوتی ہیں تو اس کا اسکوپ کیا ہے۔ ڈسپائٹ انٹرنیشنل ایفرٹس ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس، ایبیوزز کنٹینیو ٹو پرزسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ بہت ساری کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بہت ساری جگہ پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ہیومن رائٹس ایبیوزز کین ٹیک ویریس فارم انکلوڈنگ، وہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس وائلیشن، کہ جو معاشرے کے اندر سیاست کرنے کا حق حاصل ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے۔ دیز انکلوڈ arbitrary arrests, torture, extrajudicial killing, censorship and restriction on freedom of speech and assembly، کہ کوئی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اپنے بات کا اظہار نہیں کر سکتے، اور ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ سینسرشپ لگائی جاتی ہے، جو حق بات ہوتی ہے یا جو پولیٹیکل کسی کا رائٹ ہوتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا نہیں جاتا یا اس کے بین کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری فارمز ہیں ہیومن رائٹس ایبیوزز کی۔ اکنامک اینڈ سوشل رائٹ ڈینائل، کہ لوگوں کو اکنامک اور معاشرے کے اندر یا جو معاشی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے، سماجی حقوق نہیں دیے جاتے۔ مینی انڈیویجولز آر ڈیپرائیوڈ آف بیسک نیڈز
such as food, shelter, healthcare and education due to poverty and discrimination. कई सारी जो कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं उनसे फ़र्क रखा जाता है और उनको बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जाते. डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन है कि मिनॉरिटीज़ हैं, वुमेन हैं, इंडिजिनस पीपल हैं एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन लीडिंग टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन. कि उनको जैसे कि मिनॉरिटीज़ होती हैं मजहबी लिहाज से, औरतों को और बहुत सारे माशरे के अंदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं जिनको फ़र्क रखा जाता है और उनको बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जाते. फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोसिक्यूशन एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस forced millions of people to flee their homes, resulting in human rights challenges for refugees and internally displaced person. तो ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो लोगों के साथ ज़्यादती होती है, उनको भागने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो वो छोड़ जाते हैं वो इलाका जहाँ पे उनको आज़ादी हासिल नहीं होती. चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन, कि बच्चों को इसका ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया जाता है, कि बच्चों के जो ट्रेड होता है, उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है, तो उससे बच्चों को छोटी एज में जो है वो मेहनत करने पे या वो मजदूरी करने पे लगा दिया जाता है. एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ रिक्वायर्स कंसर्टेड एफर्ट्स फ्राम गवर्नमेंट. ये ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं उसके लिए किस किस को रोल अदा करने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को और इसके अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इसके अलावा एंड इंडिविजुअल अफराद को मिलकर भी काम करना चाहिए. जो अच्छी काविशें हो रही हैं उनके साथ तामुन करना चाहिए. इफ़ेक्टिव मेजर्स इंक्लूड लीगल रिफॉर्म्स, कि कानूनी तौर पे ऐसे रिफॉर्म लाए जाएं कि लोग दूसरे से ज़्यादती ना करें बल्कि कमज़ोरों का ख़ास ख्याल रखें, जैसा कि इस्लाम ने भी तालीमात दी हैं. एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म अच्छा होना चाहिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए इस पूरे मामले में. अगर हम पूरा कंक्लूड करें तो ह्यूमन राइट्स आर एट द कोर ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, के इंसानियत के जो हकूक़ हैं या इंसानों के हकूक़ हैं उनको सबसे ज़्यादा माशरे के अंदर अहमियत हासिल है. द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर इसेंशियल फॉर फोस्टिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, कि इंसान की अज़मत का ख्याल रखा जाए. पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है कि उनको जो ह्यूमन राइट्स हैं सबको बराबरी के मिलें. रिकॉग्नाइजिंग द स्कोप ऑफ ह्यूमन rights abuses is crucial in developing strategies to prevent violation and uphold rights of all individuals regardless of their background or circumstances. बगैर किसी फ़र्क के हर एक को बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करनी चाहिए जिससे वायलेशन को प्रिवेंट किया जाए और इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ दूसरों की भलाई कर सके, पुरअमन माशरे के वजूद में आ सके और जो पूरा माशरा है और मुल्क है वो तरक्की कर सके. तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.